عالم ارواح سے. ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے اللہ نے جب پوچھا تو ہم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا، وعدہ کیا ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہا ہے ہاں آپ ہمارے رب ہیں. پھر عالم ارواح سے ابتدا وہیں سے ہوئی. پھر اس کے بعد میں دوسرا عالم، عالم نے عالم کہتے ہیں مسوا اللہ کے. پھر دوسرا عالم ہمارے اوپر ایک آیا، عالم اسلاب، یعنی باپ کی پیٹھ. ہم کچھ عرصہ اس میں رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. پھر عالم اسلاب سے عالم ارحام میں پہنچے ہم، ماں کے پیٹ میں. یہ تیسرا عالم. اور اس کے بعد میں، اس گزرنے کے بعد میں اب ہیں ہم اس عالم میں دنیا میں. اس سے پہلے ہمیں نہ کچھ پتا کہ ہمارا گزر کیسے ان سے ہوا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں تھیں، نہ عالم ارواح میں، نہ عالم ارحام میں، اور نہ عالم اسلاب میں کوئی ذمہ داری نہیں. ہم نے کچھ کرنا نہیں تھا. ہمیں کچھ کرنا تھا؟ کچھ نہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز نہیں. لیکن اب جو عالم ہے، عالم دنیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. اور صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو ان ذمہ داریوں کو نبھائے. یہ دنیا جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور برائی بھی ہے اس کی. اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی ہم نے گزاری، اسی سے وہ جو بعد والا عالم ہے نا، وہ اسی سے بنیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے کھیتی میں جو بیج ڈالے گا وہی تو کاٹے گا نا کل. تو بہرحال یہ عالم میں دنیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یہ دار الامتحان ہے. اس کا نام ہے دار الفنا، اس کا نام ہے دار الغرور، اس کا نام ہے دار المحن. یہ پریشانیوں کا گھر ہے نہیں پریشانی. اور یہ امتحان گاہ ہے. یہ نہ سیر گاہ ہے، نہ چراگاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، نہ قیام گاہ ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا امتحان گاہ ہے. میں اور آپ سارے کے سارے امتحان میں ہیں. چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ تندرست ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے مزدور ہے، سب کے سب ہم کیا ہیں؟ امتحان میں ہیں. ہے نہیں امتحان میں؟ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میں نے بارہا کہتے ہوئے سنا ہے، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کسی کے حالات اچھے نہ ہوں، تو کہتے ہیں فلاں شخص امتحان سے گزر رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا، اللہ بچائے، کوئی کینسر کی بیماری ہے، کوئی ملک بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کس سے گزر رہا ہے؟ امتحان سے گزر رہا ہے. جو مالدار ہے، جو کار و کوٹھی والا ہے، جو بنگلے والا ہے، جو دولت والا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا. حالانکہ یہ جو دولت والا ہے، یہ جو امیر ہے، یہ جو ہے دولت والا ہے، یہ زیادہ امتحان میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ یہ دولت والا جو ہے، یہ اس غریب سے، دونوں کو جنت میں جانا ہے، لیکن یہ 500 سال بعد میں جائے گا اس کی. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امتحان میں زیادہ ہے، اس کو اتنا امتحان نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
میں اور آپ سارے کے سارے امتحان میں ہیں. غریب ہے تو بھی امتحان میں, امیر ہے تو بھی امتحان میں, دولت والے ہیں تو بھی امتحان میں, بیمار ہے تو بھی امتحان میں, تندرست ہے تو بھی امتحان میں. ہم سارے کے سارے امتحان میں. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ نہ سیر گاہ ہے, نہ چراگاہ ہے, نہ تفریح گاہ ہے, نہ قیام گاہ ہے. یہ کیا؟ یہ امتحان گاہ ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا, اس سے پہلے جو عالم گزرے ہیں اس میں میری اور آپ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہوئی؟ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اب اس کے بعد میں جو اور عالم آنے والے ہیں, مثال کے اعتبار اس دنیا کے بعد میں کیا ہوگا؟ ایک عالم آنے والا, کیا اس کو کہتے ہیں؟ برزخ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ برزخ. قبر بھی ہے اصل میں, یہ تو آڑ کو کہتے ہیں نا, برزخ کہتے ہیں آڑ کو, درمیان کا. چاہے کو قبر میں جائے چاہے نہ جائے. بہت ساروں کو قبر میں نصیب ہوتی نا. کہتے ہیں مرنا کیا ہے؟ مرنا حق ہے اور کفن میں شک ہے. بہت ساروں کو کفن میں نہیں نصیب ہوتا ہے نا ایسا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے. آپ چراغ صاحب اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, رام بن کے اندر جو ہے مدرسہ لے گیا تھا, میں وہاں موجود تھا. تو اس کے ساتھ میں ادھر ایک اوپر سے جو ہے نا ڈگڈول سے کہتے ہیں, اوپر سے ایک پسی آئی تھی. تو میں وہیں موجود تھا. تو وہ پورا پہاڑ اوپر سے کیا ہو گیا تھا, کس کا تھا. اس میں کہتے رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں 25 گھر تھے. اس میں مال مویشی بھی تھے, بکریاں بھی تھی, سارا کوئی مال مویشی تھا, انسان بھی تھے. اس 25 کے 25 گھروں میں صرف ایک بوڑھیا اور ایک کوئی بکری بچ گئی تھی. باقی کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا, نہ کسی مرد کا, نہ کسی عورت کا, نہ کسی مال مویشی کا. وہ سارا کا سارا اس کے اندر آ گیا. کس کے؟ اس پہاڑ کے نیچے آ گیا. اور پہاڑ نے جو ادھر سے جو کھسکا نا, تو ادھر جو ہے یہ بنحال والا نالا تھا, اس کو جو آستے آستے جب ادھر سے کھستا رہا یہ بند ہو گیا, اوپر تک آ گیا, سڑک تک پانی آ گیا. پھر کئی دنوں کے بعد میں اوپر سے پانی نے راستہ بنایا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ پار والا ملبہ, ادھر والا ملبہ ابھی تک باقی ہے, کتنے سال گزرنے کے بعد. تو یہ سارا کا سارا کیا ہو گیا, پانی پیچھے تک جو ہے, کچھ بستی بھی نکال دی تھی پیچھے تک. جو پانی جو اوپر آ گیا نا, تو بستی میں چڑھنے لگا, گھروں میں. تو کچھ گھروں کو ادھر سے جو ہے لوگوں کو نکال دیا تھا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے راستہ بنایا. اب وہ کتنے لوگ تھے اس کے اندر وہ اللہ کو معلوم ہے. ایک بوڑھیا اور ایک بکری شاید بچی تھی اس کے اندر. اب ان کو کہاں ملا کفن, ان کو کہاں ملی قبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں جو عالم آنے والا ہے وہ ہے عالم برزخ. پھر اس کے بعد میں عالم محشر, حساب کتاب ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں, ہماری ریل تیار ہو رہی ہے میرے دوست اور بزرگوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بات بھی انسان کہتا نہیں, لیکن دو فرشتے جو ہے نا اس کے دائیں اور بائیں, کرامن کاتبین سو کہتے ہیں, وہ انتظار میں رہتے ہیں. کیا جو بھی کہتے ہیں انسان بولتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں اس کو اندر. یہ جو اس کاندھے کے اوپر ہے نا, یہ ہے امیر, اور یہ جو ادھر ہوتا ہے نا یہ مامور ہوتا ہے. اللہ چونکہ مہربان ہے تو فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا, یہ امیر ہے, ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو ایک نیکی کا کتنا ہو جاتے, کم سے کم 10. قرآن بھی کہہ رہا ہے, من جاء بالحسنات فلو عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. یہی ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو کم سے کم درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دیتے ہیں اس کو, 1 کے 10 دیتے ہیں. اللہ مہربان ہے. نیکی کا ارادہ کر لیا, ایک نیکی مل گئی, اور نیکی کر لی اس نے تو کتنے, ایک یہ 10 لکھتا ہے, کم سے کم ہے 10. اس سے اوپر جتنا اس کا اخلاص ہوگا وہ بڑھتی جائے گی, لیکن کم سے کم 10 ہے. اب یہ جو ہے نا اپوزٹ والا ادھر, یہ کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے, یہ لکھنا چاہتا ہے تو یہ امیر ہے نا, یہ اس کو لکھنا نہیں دیتا. نہیں ابھی نہیں لکھنا, ابھی اللہ بچائے کوئی برائی کر لی کسی نے,
تو پھر کیا ہے؟ اب اس نے جو ہے نیکی کے 10 لکھے تھے نا، 1 کے 10، اب یہ بھی لکھنا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا، پہلے تو اس کو لکھنے نہیں دیتا. کہتے نہیں ہو سکتے ہے یہ بندہ توبہ کر لے، خدا سے معافی مانگ لے، آنسو بہا لے، تو کوئی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھنا ہی نہیں. کچھ انتظار کے بعد میں اگر یہ توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تو وہ جو کیا کرے گا، وہ پھر لکھ لیتا ہے کیا، یہ کہتا ہے ایک ہی لکھنا. کتنا؟ ادھر ایک کا کیا کتنا لکھا؟ 10. اس نے میں کتنے لکھا؟ 1 لکھا ہے. 1 لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ مختصر آپ نصیحت کیجئے جس کے اوپر میں عمل کر کے جو ہے میں کامیاب ہو جاؤں. کیونکہ صحابہ اکرام تو اسی لیے سوال کرتے تھے نا. ہم تو پہلے دین کے مسئلے میں کوئی پوچھتے ہے ہی نہیں، اگر اس میں کوئی رجوع کرتے ہی نہیں اس بنا پر، اور اگر کرتے بھی کسی کو اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا امتحان کے لیے کرتے. ایسا صحابہ کا مزاج نہیں تھا. اللہ کے رسول صاحب بات فرما رہے ہیں، اللہ کے فرمایا جو شخص چوتھا کلمہ بازار کے اندر پڑے گا اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. وہ صحابی اٹھ کر چلا گیا، اور جب کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا، باقی صحابہ نے ذرا اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا کہ تم کیسے شخص ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں اور تم باہر چلے گئے. وہ سمجھ گیا، کہا یا رسول اللہ میں کسی اور بنا پر نہیں گیا تھا باہر، میں تو آپ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو بازار میں پڑے گا 1 مرتبہ پڑے گا چوتھا کلمہ، اس کو کتنا؟ 10 لاکھ نیکیاں ملے گی. اب میں اور آپ بھی تو ہمارا دل بھی، ہم بھی تو جاتے ہیں بازاروں میں، ہمارا خیال ہوتا ہے اس کی طرف میں. اگر ہم بازار میں سودا سلب کے لیے جائیں اور اگر جو ہے چوتھا کلمہ پڑھ لیں، کتنے نیکیاں بھی ساتھ کے ساتھ، اس کے ساتھ سودا کے ساتھ میں کتنی نیکیاں جو ہے امار نیکیوں کا لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مختصر نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختصر نصیحت کی. فرمایا 3 باتیں. ایک بات میں اتق اللہ اینما کنتا حیثما کنتا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا. حیثما کنتا، اینما کنتا، تو جہاں بھی ہے، تو جس حالت میں بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، دولت والا ہے، غریب ہے، گھر میں ہے، باہر ہے، تو کچھ بھی جہاں جس حالت میں ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کا ڈر رکھنا. اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَبْدِلْ سَيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، برائی اگر ہو جائے اس برائی کو کسے مٹاؤ؟ کسے مٹاؤ؟ وَبْدِلْ سَيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، برائی ہو جائے اس کو نیکی سے مٹاؤ. ہم تو آج جہاں ہمارا معاشرہ بگڑ گیا نا، ہمارے اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور علاج بتایا ہے نا. ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ مجھے غربت ہے. مجھے کیا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں لا کر بیچو. تو بہرحال علاج بتایا، اور بھی بہت سارے علاج بتائے. تو لیکن ہمارا کیا، کسی کے حالات اچھے نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناجائز بینک سے لون لے لو، سود لے لو. اپنی بیماری کا علاج، اپنی کمزوری کا علاج، اپنی غربت کا علاج ہم ناجائز کام سے کرتے ہیں، تو اس کے اندر خیر ہوگی؟ نہیں ہوگی، خدا کی قسم نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ اینما کنتا حیثما کنتا. دوسرے فرمایا برائی اگر ہو جائے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ نیکی. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، اللہ سے رو دو لے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے خیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں کے بعد میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، 2 آنسو بہا لے. تو فرمایا اگر کسی سے غلطی ہوگی تو کیا کرے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خدا سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے. معافی مانگنے سے وہ گناہ کی سزا تو نہیں ملے گی نا،
لیکن وہ ضمنی تو لکھی ہوئی تو رہے گی نا، فرشتے نے جو لکھی ہوئی ہے. علماء نے اس کے بدلے میں یہ لکھا ہے اگر نیکی کر لی اس کے بعد میں تو وہ جو دفتر میں لکھا ہے نا اللہ اس کو بھی مٹا دیں گے، فرشتوں کے مٹا دیں گے اس کو. سمجھ اس ضمنی جو ہے نا لکھی ہوئی وہ نہیں رہے گی اس میں. اگر اس نے غلطی کے بعد معافی بھی مانگ لی سزا نہیں ملے گی، لکھی ہوئی رہے گی نا، لیکن لکھی ہوئی بھی صاف ہو جائے گی جب وہ نیکی کر لے گا، 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، کوئی صدقہ خیرات کر لے گا، کوئی نیک کام کر لے گا. تو فرمایا وَبْدِلْ سَیِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، برائی کو کس سے مٹاؤ؟ نیکی سے مٹاؤ. اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا وَخْلُقْ بِالنَّاسِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آؤ. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے خاص کر ہم مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر. غیروں کے پاس آپ دکان کے اوپر جائیں نا، کپڑا لینا ہے، یہ تھان بھی وہ پہلے پوچھتے ہیں تتا یا ٹھنڈا، کیا مطلب؟ یہ نہیں کوئی آگے پیسے میں یہ پوچھتے ہیں. وہ سارا اندر جو ہے نا اسی کو جو ہے اسی میں لے لیتے ہیں سب کو، اس کو گاہک کو تتا یا ٹھنڈا. اس کے بعد میں کپڑا لینا تھا، یہ تھان وہ تھان یہ تھان سب، یہ کھول کا وہ رکھا وہ رکھا وہ رکھا، جو پسند ہے آپ کر لو. اگر اس نے 10 تھان رکھ دیے نا، اگر کسی کو پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آج نہیں پھر لے لینا. غیر یہ کرتا ہے جس کے لیے خالی دنیا ہے، اور ایمان والا یہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا وہ لے گا خریدے گا، تیرے جیسے بہت آئے، یہ کہے گا. اور وہ کیا گا؟ وہ بے ایمان یہ کہے گا اس کے لیے دنیا ہے لیکن وہ دنیا کے لیے یہ کرتا ہے. آج سب سے بڑی گراوٹ جو ہے وہ اخلاق کی گراوٹ ہے. دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بعد میں ایک عالم اور آنے والا ہے. وہ کون سا عالم ہے؟ عالم ہے برزخ. پھر اس کے بعد میں معاشر، اور اس کے بعد میں اور عالم آنے والے. کیا پھر ہے حساب اور کتاب کے بعد لا یزال قدم بنی آدم حتی یسأل عن خمس. اللہ اپنی پیشی سے، ہم تو سمجھے نا یوں ہی، فرمایا اپنی پیشی سے اللہ ہٹنے نہیں دے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. علم کے بارے میں، عمر کے بارے میں نے زندگی دی تھی یہ کہاں خرچ کی، میں نے دولت دی تھی یہ دولت کمائی کسی من این اکتسبا، اس کے کمائی کے کیا ذرائع تھے؟ این منفقہ کہاں خرچ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر میں، یتیموں اور بیواؤں میں خرچ کیا ہے، مدارس کی تعمیر میں کیا ہے، کسی غریب کے اوپر خرچ کیا ہے، یا اپنے عیاشی کے اندر خرچ کیا ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے. حدیث کا مفہوم ہے ایک آدمی کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، وہ دولت جو ہے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرے کے پاس ہے تو کچھ نہیں ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے، وہ اپنے نیت سے کہتا ہے اے اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں بھی جس طرح یہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طریقے سے نیک کاموں میں خرچ کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہما سواءان فی الاجر، یہ دونوں کے دونوں اجر میں برابر ہیں. ایک وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، دوسرے کے پاس ہے کچھ نہیں ہے لیکن نیت اس کی صحیح ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے جائز کاموں میں. اور اس کے اپوزٹ فرمایا اللہ فرمایا ایک آدمی کو اللہ نے دولت دے رکھی، وہ اپنی عیاشی میں خرچ کرتا ہے، شراب نوشی میں خرچ ہو رہی ہے، فحاشی اور بے حیائی میں خرچ ہو رہی ہے. دوسرے کے پاس ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اس کے دل میں یہ ہے اگر میرے پاس بھی یہ ہوتا تو میں بھی کیا کرتا، میں بھی اسی طریقے سے عیاشی میں خرچ کرتا. فرمایا ہما سواءان پھر اس میں وہ دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہیں. ایک وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گناہگار بن رہا ہے، ایک اس نیت کی بنا پر جو کیا کر رہا ہے. اسے اللہ نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل انسان ایک وقت میں ایک ہی کرے گا لیکن نیت ایک وقت میں بہت ساری چیزوں کی کر سکتا ہے. تو بہرحال پتہ نہیں وقت تھوڑا سا رہ گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بعد میں ایک عالم ہے، عالم برزخ. اس کے بعد میں دوسرا عالم ہے کیا، پھر اس کے بعد میں کیا ہو گیا. تو یہ 5 چیزوں میں اپنے پیشی چڑھنے، یہ 5 چیزوں میں سوال کرے گا. دولت کے بارے، عمر کے بارے میں، یہ کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا یہ کمائی کیسے کی، خرچ کیا کیسا کیا. جو جانتے تھے اس کے مطابق کیا عمل کیا ہوا ہے. عمل جاننے کے مطابق جانتے اب سب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو.
جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، علم اور عمل کے اندر جوڑ نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو فرمایا وہ تو وبال اس کے لیے بنے گا۔ اللہ کے رسول نے ایسے علم سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد میں عالم آئے گا کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، آمین کہنا سب، اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے ایمان والوں کو جو اس سے پہلے چلے گئے، جو اس وقت میں زندہ یہ جائیں گے، قیامت تک کے لیے جو آنے والے وہ جائیں گے، اللہ ساروں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے، آمین 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 کو۔ تو فرمایا وہاں جانا ہے، اور اگر کیا ہو گیا، اگر اما من اوتی کتاب ہو بیمینی، یہ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے یہ تو کامیاب ہو جائے گا، یہ تو خوش اور خرم جو ہے دکھلاتا پھرے گا، دیکھو میرے نامہ اعمال، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرے نامہ اعمال ہے نا، تم دیکھ لو۔ جیسے یہاں امتحان میں نے کہا نا دنیا امتحان کا ہے، جیسے امتحان میں یہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا ہے، اپنے برادری والوں کو، اپنے علاقے والوں کو دکھاتا پھرتا ہے میں اتنے نمبر سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسی طرح وہاں بھی کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرے نامہ اعمال ہے، میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ تو جس کے نامہ اعمال ادھر سے ملیں گے بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے ملیں گے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ ہم ان میں سے ہمیں نہ بنائے، سارے ایمان والوں کو اللہ نہ بنائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا۔ وہ ناکام ہو جائے گا نا، وہ کہے گا کیا، لم اوتا کہتا، ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس، مجھے یہ نامہ اعمال دیے نہ گئے ہوتے، یا لم اوتا کتاب ولم ادری ما حسابیہ، میں تو نہیں جانتا تھا، میں نے تو یہ دنیا ہی دنیا سمجھ رکھی تھی کہ یہ دنیا ہی ہے، بس یہاں آنکھیں بند ہو گئی، بس کھیل ختم ہو گیا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا بھی حساب ہوگا۔ ما ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے اس امتحان سے پہلے ہی میرا کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے اس مال نے، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے اس دولت نے مجھے بچایا نہیں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اس کے دو مطلب ہو گئے، اس کی سلطنت نے، اس کے اقتدار نے، اس کی دولت نے اس کو ہلاک کر دیا، یا یہ کہ اس کے بدن سے جو ہے نا یہ اعضا جو ہے یہ اس کے سلطانی گواہ بن جائیں گے، یہ آنکھ گواہ دے گی میرے سے یہ غلطی کی ہے، یہ کان دیں گے گواہی بن جائیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چک چک کرنے والی زبان پر اللہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پیروں سے جو ہے بات کروائیں گے اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم بند کر دیں گے۔ تو کیا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اللہ بچائے، خذوہ، کہیں گے خذوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑو، فرشتوں سے کہیں گے اس کو پکڑو، خذوہ فغلوہ، اس کو توق ڈال دو اس کے گردن میں، اور اس کو لوہے کی زنجیروں میں بند کر دو اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی زلزلۃ 70 ذراعا۔ کیوں، کیا جرم ہے اس کا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور بھی جرم ہوں گے، یہ بڑے بڑے جرم اس کے دو ہوں گے، کیا، لا یؤمن باللہ العظیم، اس پروردگار کے اوپر اس کا یقین نہیں تھا، اس کے اوپر ایمان نہیں تھا، لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور حقوق اللہ میں تو یہ ہو گیا نا
اور حقوق العباد میں بے شمار اور حق بھی ہیں. اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مسکین کو، غریب کو، اس کو کھانا کھلانا. تو فرمایا یہاں اس کے 2 جرم ہوں گے. کیا جرم ہوں گے؟ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ غریبوں کو، مسکینوں کے قبر گیری نہیں کرتا تھا. اور میرے دوستو، ہمیں وہاں جانا ہے نا. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو. یہ تو ایک پانی کی بلبلہ ہے. یہ 60-70 سالہ کچھ بھی زندگی نہیں ہے میرے. ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے. وہاں کوئی جو ہے موت نہیں آئے گی. تمنا کریں گے آ جائے، موت ہوئے گی نہیں وہاں پر. اگلے سمے جو ناکام ہوں گے اپنے ہاتھوں کو چباتے پھریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے یہاں تک چبا لیں گے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان ازلی نہیں ہے. ایسا نہیں انسان پہلے سے تھا، لیکن انسان ابدی ہے. اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے. یہ اس دنیا سے، اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا چلا جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اس عالم سے آئے تھے، عالم ارواح، پھر عالم اسلاب، پھر عالم ارحام. یہ ہمارے مراحل جو طے ہوتے رہے. پھر یہ عالم دنیا ہے. یہاں اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں. یہاں نماز ہے، یہاں روزہ ہے، یہاں حج و زکوٰۃ ہے، یہاں اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، یہاں جو ہے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے ہمیں، کیا نہیں کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں یہاں. جو آدمی ذمہ داری کو نبھائے گا، حقیقت میں آدم وہی ہے. آدم را آدمیت لازمست، آدم را آدمیت لازمست. اود گر خوشبو نہ دہاد ہزمست. اود ایک لکڑی ہے جو خوشبو دیتی ہے. مسلمان تو وہ ہے جس کے اعضاء اور جوارے سے جو خوشبو نکلے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اخرجت للناس، یہ تو اس لیے بھیجا گیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ہم خود غرض بن گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہو گئی، ہو گیا، ٹائم ہو گیا. بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی میں ادھر نہیں جا سکا. مجھے تھا کچھ کے متعلق کچھ عرض کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور دعا کریں اللہ سے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ. اور دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، خدا کی قسم. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا جو ہے تقدیر کو بھی بدل دینے والی چیز دعا ہے. الدعاء والعبادہ، دعا وہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. بہت سارے بیمار ہیں کینسر جیسی بیماری کے اندر. اللہ کے یہاں تک کوئی بیماری لا علاج، خدا کی قسم کوئی بیماری نہیں. بہت سارے لا علاج جو ہے نا کینسر جیسی بیماریوں میں. میں اپنے گھر والوں کو بتایا، ایک مرتبہ کینسر کی لگی ان کو بیماری، بلڈ کینسر ہو گیا. ڈاکٹروں نے سمجھا، اس میں کہا اللہ نے اس کو بھی شفا دے دی. 5-6 سال ٹھیک رہی. پچھلے سال آیا ہے جی اس کو کینسر کی بیماری ہے، اس میں لگی ہے پھیپھڑوں میں اور دماغ کے اندر بھی ہے. ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا. کہنے لگے اس کو گھر لے جاؤ. بہرحال کوئی دوائی دی. میں نے کہا اس کو دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دوائی دے دو. بہرحال کسی کی دعا لگ گئی. الحمدللہ اب کچھ عرصہ کے بعد سی ٹی اسکین کی کہا جی اس کی تو بیماری جو ہے، پہلے کہا اس کی کوئی علاج نہیں، یہ تو اب 4تھے سٹیج میں ہے. دماغ میں کینسر، پھیپھڑوں میں کینسر، آگے سمے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد اب ٹھیک ہے وہ. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے. یہ ہمارے عزیز مجاہد بھی ان کی تکلیف یہ ہے، قاری صاحب آپ کے، ان کے لیے بھی دعا کریں. باقی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.